ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بریک کے بعد۔ اس وقت ناظرین جس موضوع پہ ہم بات کریں گے وہ ہے اکاؤنٹیبلٹی بل، جو پچھلے 2-3 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں مؤخر کیا جا رہا ہے۔ اس دفعہ جس طرح سے اس کو ٹیبل کیا گیا اس پہ اپوزیشن نے کافی شور مچایا اور انہوں نے احتجاج بھی کیا۔ آج بھی چودھری نثار علی خان صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جو اکاؤنٹیبلٹی بل کا مسودہ ہے یہ تو چوروں اور ڈکیتوں کے لیے ہے۔ تو کیا یہ واقعی چوروں اور ڈکیتوں کے لیے؟ اس پہ بات کریں گے۔ نذیر لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، کراچی سے وہ موجود ہیں، اور خواجہ سعد رفیق صاحب MNA ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے، ان سے بات کریں گے۔ خواجہ صاحب سے بات کا آغاز کرتے ہیں کیونکہ اعتراض جو ہے وہ خواجہ صاحب کی جماعت کے۔ خواجہ صاحب مجھے جو انڈرسٹینڈنگ ہے میری، میں نے پہلا والا مسودہ بھی پڑھا، اس مسودے کو بھی پڑھا۔ آج چودھری صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ تقریباً 58 کے قریب ترامیم تھیں، 4 پر اتفاق نہیں ہوا، 54 پر ہو گیا۔ آپ کے بنیادی اعتراضات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ایک تو یہ ہے کہ 3.5 برس احتساب کا جو نیا قانون بننا تھا اس کا مسودہ قانون قائمہ کمیٹی میں پڑھا رہا، اور آپ نے ٹھیک کہا 54 پوائنٹس پہ ایگریمنٹ ہوا، لیکن پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اس کو پرولونگ کرتی رہی۔ اب یہ 3.5 دن کے اندر اس کو منظور کروانا چاہتے ہیں، قانون سازی چاہتے ہیں، یعنی 3.5 سال کیا کچھ نہیں، اب 2.5 دن یا 3.5 دن میں چاہتے ہیں کہ سب کچھ فرائیڈے تک ہو جائے۔ تو ہم نے نہیں کہا کہ جو پہلا مسودہ قانون تھا وہ آپ نے کہاں غائب کر دیا ہے، جس پر ایگریمنٹ تقریباً ہوا تھا، وہ آپ سامنے لے کے آئیں، کیونکہ یہ پھر واپس بیک ٹو اسکوائر چلے گئے ہیں، اور اب نئے مسودہ قانون میں انہوں نے تمام وہ باتیں ڈال دی ہیں جن پر ہمارے اعتراضات تھے۔ اب آ جاتے ہیں جی 1 2 3 کرتے ہیں، تو میں لمبی بات کرنے کے بجائے 7 پوائنٹس ہیں، بلٹ پوائنٹس جو امپورٹنٹ ہیں۔ پہلی بات یہ ہے چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین اور پروسیکیوٹر جنرل کی تقرری جو نیا ادارہ ہوگا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی کمیشن کا۔ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ یہ قائمہ کمیٹی فار لا اینڈ جسٹس جو ہے اس کے ذریعے اپائنٹ ہوگا۔ ہمیشہ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں جس کی بھی حکومت تو ان کو عددی برتری حاصل ہوتی ہے۔ ہمارا موقف ہے کہ ہمارا آپ کا تھا COD میں بھی، بعد میں بھی، جس طرح چیف الیکشن کمشنر کی اور اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی تقرری کا طریقہ کار ہے جو ٹرانسپیرنٹ ہے، امپارشل ہے، اسی کو آپ کنٹینیو کریں۔ دوسرا جو ایشو ہے وہ ہے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین نیب کی کوالیفیکیشن کا۔ ہم چاہتے ہیں کہ جوڈیشری سے لیا جائے ایک ٹرانسپیرنٹ بینر میں، یہ گریڈ 22 کے افسر کو لینا چاہتے ہیں یا سپریم کورٹ کے کسی وکیل کو، اس پر بھی ہمارا اعتراض ہے۔ تیسرا نقطہ بہت اہم ہے، پیپلز پارٹی کا نقطہ نظر اس مسودے میں یہ ہے کہ احتساب 2002 سے شروع ہوگا، اس سے پیچھے نہیں جائیں گے۔ ہم یہ کہتے ہیں ماضی کی کوئی لمٹ نہیں رکھیں، ماضی کی کوئی لمٹ نہیں رکھیں، اور کم از کم PMLN کے ادوار حکومت کو اس کے اندر لے کے آئیں۔ جب سے PMLN گورنمنٹ میں یا پار میں رہی ہے ایٹ لیسٹ وہاں تک لازمن جانا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ احتساب کا شکنجہ جرم سرزد ہونے کے بعد کب تک جکڑا جا سکتا ہے۔ پیپلز پارٹی کہتی ہے 10 سال بعد تک، یعنی اگر 10 سال گزر گئے اور 10 سال 1 دن ہوا اور کسی نے اربوں روپے لوٹا، اس کو پوائنٹ آؤٹ بھی اگر آپ کریں گے تو احتساب کا نیا قانون جو ہے اس کی گرفت میں وہ نہیں آئے گا۔ ہم کہتے ہیں اسے نو لمٹ کریں، جب بھی پوائنٹ آؤٹ کی جائے گی کرپشن اس پہ احتساب کا شکنجہ لاگو ہوگا۔ اگلا نقطہ ہے کہ احتساب کا نیا قانون اور نیا ادارہ کس کس کی اکاؤنٹیبلٹی کر پائے گا۔ PMLN کا نقطہ نظر تھا کہ اس میں سیاستدانوں اور سول بیوروکریسی کے ساتھ جوڈیشری اور فوج کو لے کے آئے، انہوں نے اس میں سے فوج کے افسران کو نکال دیا ہے اور باقیوں کو رہنے دیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، 2 پوائنٹ اور ہیں، کرپشن کی زیادہ سے زیادہ سزا۔ پیپلز پارٹی 7 سال کہتی ہے، ہم 14 سال کہتے ہیں، اور ساتھ ہی ہے کہ PPP کا موقف ہے کہ کوئی لوٹے ہوئے پیسے واپس کرے تو صرف ڈسکوالیفائی ہوگا، سزائے قید نہیں ہوگی۔ ہم کہتے ہیں کہ ڈسکوالیفیکیشن بھی ہونی چاہیے اور سزائے قید بھی بھلے کم ہو، اگر وہ لوٹا ہوا مال واپس کرے بٹ جیل جانا پڑے گا۔ آخری بات ہے جو میرے سامنے ہے، غیر ملکی تعاون حاصل کرنے کا اختیار جو نئے ادارے کو دیا جائے گا، میوچل لیگل اسسٹنس۔ جی پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی کمیشن ہوگا وہ بیرون ملک کی جو گورنمنٹس ہیں ان سے لوٹی ہوئی پاکستانیوں کی دولت کے لیے صرف انکوائری کروا سکے گا۔ ہم کہتے ہیں محض انکوائری نہیں بلکہ اس دولت کو فریز کرنے کا اور واپس لانے کا اختیار بھی آپ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی کمیشن کو دیں جو آج کل نیب کے پاس ہے۔ اور بھی بہت سی باتیں میں نے موٹی موٹی باتیں آپ کے آگے رکھتی ہیں۔ اچھا خواجہ صاحب مجھے ذرا تھوڑا یہ بتا دیجیے، میں پھر نذیر لغاری صاحب سے پوچھوں گا، یہ ایک تو جو کوالیفیکیشن کی آپ بات کر رہے ہیں چیئرمین کی، آپ کیا آج بھی یہ بات کہہ رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایک سرونگ جج کو لیا جائے، اور آپ کا ایگریمنٹ اس بات پہ ہوا ہے کہ ایک سرونگ جج سپریم کورٹ ہے ان کو بھی لیا جا سکتا ہے ایز چیئرمین نیب؟
हमारा तो पॉइंट यही था कि सर्विंग जज होना चाहिए, लेकिन कुछ सुनने में आ रहा है कि चीफ जस्टिस साहब ने कोई एक रूलिंग दी हुई है, अगर वो रूलिंग आड़े नहीं आती तो फिर तो सर्विंग जज हो, और अगर वो रूलिंग आड़े आती है तो फिर भी जुडिशरी से लिया जाना चाहिए, भले कोई रिटायर्ड हो। इस पे बात करने की गुंजाइश मेरा मौजूद है। अच्छा, दूसरी बात ख्वाजा साहब कि जुडिशरी का तो देखिए वो एक अमल जो है वो एक तरीका है ना, कि वो तो अभी रिसेंटली भी कहा गया कि अगर किसी को कोई एतराज है तो वो तो एक रेफरेंस आर्टिकल 209 के तहत भेजा जा सकता है। तो जुडिशरी को आप इसके अंदर क्यों लाना चाहते हैं? चलिए फौज का तो समझ आता है कि आप चाहते हैं कि जी फौजी अफसरान का एहतसाब भी हो, तो जुडिशरी को इसमें क्यों लाना चाहते हैं? नहीं जी, फौजी अफसरान के एहतसाब का भी एक निज़ाम फौज के अंदर मौजूद है, मिलिट्री एक्ट के तहत। ये हमें भी पता है, आपको भी पता है, सबको पता है। इसी तरह जजेस के एहतसाब के लिए जो है वो जुडिशल कमीशन जो है उसका एक वो अपना उनका निज़ाम मौजूद है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है जी, सॉरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, वही मैं कहना चाह रहा था। इस तरह तो सियासतदानों के एहतसाब के लिए भी एंटी करप्शन के अदारे और सिविल ब्यूरोक्रेट्स के लिए बने हुए हैं ना जी। हर सूबे का अपना अपना एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है, CMITs मौजूद है, FIA मौजूद है। फिर ये नया कानून जो है ये बनाना है तो सिर्फ अगर सियासतदानों के लिए और सिविल ब्यूरोक्रेसी के लिए बनाना है तो फिर ना बनाए। मैं ये नहीं कह रहा कि ना बनाए, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि फिर इसमें सभी आए ना जी। हर वो शख्स जो पब्लिक ऑफिस होल्डर है या जो पाकिस्तानियों की जिंदगी पे असरात मरतब करता है अपने फैसलों से या अपने अमल से, और उसके पास सरकारी कोई ओहदा है, तो उसको इस नए कानून के अंदर कवर होना चाहिए। एक और छोटा सा पॉइंट है, हम कहते थे कि 2 करोड़ तक की जो करप्शन है वो नए नेशनल अकाउंटेबिलिटी कमीशन के प्रीव्यू में आए। पीपल्स पार्टी कहती है जी 5 करोड़ से नीचे नहीं आए, हम कह रहे थे कि नहीं, इसको आप 2 करोड़ तक लेके जाएं। ये भी एक अच्छा, नज़ीर लगारी साहब से मैं जरा बात कर लूं। लगारी साहब, आपने ख्वाजा साहब के सारे पॉइंट्स देखे, बाय एंड लार्ज यही चीजें हैं मोटी मोटी जिनके ऊपर डिसएग्रीमेंट्स देखने में आ रहा है जी। अब लगारी साहब, आपकी क्या व्यू है कि क्या ये वाकई आपको लगता है जिस तरह के ऑब्जेक्शंस हैं ऑपोजिशन को कि ये चोरों डकैतों के लिए है और इसमें अच्छा खासा लेवरेज दी गई है कि किसी को बचाना है तो वो बच जाए? मेरा ख्याल है कि जब भी एहतसाब के कवानीन बने हैं पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक, वो उनका टारगेट बिलअमूम अवामी नुमाइंदे रहे हैं और उनका एक ख़ास मकसद भी रहा है। और मकसद जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के मुख्तलिफ इदारों, ताकतवर इदारों के पेश नज़र रहा है कि सियासतदानों को इस काबिल न छोड़ा जाए कि वो दुनिया में जाएं और मुंह दिखाएं। एक ख़ास मकसद ये रहा है। एबडो था, आप देखेंगे जब पहले शुरू हुआ है तो पूरे पाकिस्तान बनने के 4-5 साल के अरसे में पूरे सियासतदानों की इतनी बड़ी वो थी तादाद थी, उसमें सिर्फ 4 सिंधी वज़ीर आला जो वज़ीर आला सिंध बने थे उनको कहा गया कि ये करप्ट हैं। अयूब खोड़ो, काजी फजलुल्लाह, पीर इलाही बख्श और यूसुफ हारून, और इस दौरान में जो है वो पीरज़ादा अब्दुस्तार भी आए। ये सारा कुछ हुआ, लेकिन करप्शन की जो तान थी वो टूट रही थी सिंध में। उसके बाद फिर दूसरा जब मरहला आया अयूब खान का, तो बिलअमूम ये किया गया जो बंगाली हैं वो करप्ट है, और वो जो जिस शख्स ने करारदाद पाकिस्तान पेश की थी, जिसका हम हर साल फोटो देखते हैं, मौलवी AK फजल हक, वो करप्ट है। हुसैन शहीद सोहरवर्दी करप्ट है, और बाकी जो बंगाली हैं वो करप्ट हैं, बाकी सब पाक नेक और वो हैं। उसके बाद फिर ज़ियाउल हक का एहतसाब आया, तो ज़ियाउल हक ने टारगेट किया जी ये पीपल्स पार्टी के जो हैं वो कोई 72 या 74 किस्म को अरकान थे, उनमें बल्कि सिर्फ 2 आदमी कहा गया था कि ये नेक और पारसा हैं। एक फारूक लगारी को कहा गया था और एक कहा गया था अफजल सिंधु को। बाकी बेगम नुसरत भुट्टो और जो भी लोग पीपल्स पार्टी में सारे के सारे करप्ट कहा गया उनको, और ये चलता रहा। फिर जब नवाज शरीफ साहब का एहतसाब शुरू हुआ, इन्होंने आकर एहतसाब सैफुर रहमान के थ्रू किया या उससे पहले भी किया, तो दोनों में टारगेट थी वो पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी को अब पहला मौका मिल रहा है कि ये एक कानून बनाने जा रही है, तो अब यकीनन उसने भी कुछ टारगेट रखे होंगे कि किसको करना है, लेकिन ये अमूमी तौर पर इनका निशाना जो है वो सियासतदान रहे हैं, और नेक नाम सियासतदान भी रहे हैं, और जाहिर है जो खराब शोहरत के थे वो भी उसका टारगेट रहे हैं। अच्छा लगारी साहब, मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है, मैं जब ब्रेक से वापस आऊंगा इसके ऊपर कुछ जो बुनियादी बातें हैं जिसके ऊपर ऑपोजिशन को एतराज़ है मैं वो भी डिस्कस करना चाहूंगा, और नाज़रीन लगारी साहब से हम ये डिस्कस भी करेंगे कि आज बहुत अच्छी बात है
ایک سلوشن آ گیا, سپریم کورٹ میں ایکسیپٹ کر لیا گیا وہ مسودہ خط کا جو کہ سوئس اتھارٹیز کو لکھا جائے گا, لیکن 2-2.5 سال جس رگ برول میں گورنمنٹ رہی, جس میں پوری ملک کو ڈالی رکھا, اب کچھ ایک سیکشن ہے وہ کسی اور پر بلیم کرتا ہے, لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی پوری جو قوم ہے وہ ہاسٹائل بنی رہی ایک خط کے آگے, اور اگر یہی کرنا تھا تو پھر اپنا پرائم منسٹر گنوانے کی کیا ضرورت تھی. یہ لغاری صاحب سے ہم ڈسکس کریں گے ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, نذیر لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. لغاری صاحب, آپ نے خواجہ صاحب کی باتیں تو سن لی تھی, اب مجھے یہ بتائیے یہ جس طرح سے اعتراض کیا جا رہا ہے, جس طرح سے چیئرمین کی کوالیفیکیشن کے اوپر اعتراض کیا جا رہا ہے, بہرحال میں ان ڈیٹیلز میں نہیں بھی جاتا, آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو مسودہ ہے یہ صرف محض سیاستدانوں کو اور سویلین بیوروکریسی کو ان کے اوپر فوکس کر رہا ہے؟ پی ایم ایل این یہ کہتی ہے کہ اس میں جوڈیشری بھی انکلوڈ کی جائے, اس میں جو فوج کے افسران ہیں ان کو بھی انکلوڈ کیا جائے. آپ کو لگتا ہے کہ ایک وائبل سولوشن ہے؟ کیونکہ جیسے آپ خواجہ صاحب نے بھی کہا, آپ بھی مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ دونوں کا جو احتساب ہے اس کے الگ الگ طریقے موجود ہیں, تو کیا ضروری ہے کہ ان کو اس مسودے کے اندر, اس کے پرویو کے اندر لایا جائے؟ میں خواجہ صاحب کی حمایت کرتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں خواجہ صاحب کا پوائنٹ بہت ویلڈ ہے, اور بہت کچھ ہونا باقی ہے. یہ پیپلز پارٹی بنا رہی ہے مسودہ, پیپلز پارٹی پہلی بار اپنے ٹریک ریکارڈ سے ہٹ رہی ہے, اور یہ بھی وہی کچھ کر رہی ہے جو ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ سیاستدانوں کو نشانہ بناؤ یا کچھ چند ایک ناپسندیدہ بیوروکریٹس جو ہیں ان کو لے لیں, اور جو ہے باقی اداروں کو جو فیصلہ ساز ہوتے ہیں, جو سیاہ و سفید کے مالک ہوتے ہیں, اور جو برسر مجلس اور اس کے مجلس کے پیچھے بیٹھ کر جو فیصلے کرتے ہیں, جو سامنے فیصلہ کرتے ہیں اور پیچھے فیصلہ کرتے ہیں, پردے کے پیچھے فیصلہ کرتے ہیں, ان سب کو اس سارے عمل سے جو ہے باہر رکھا جائے. میں کہتا ہوں احتساب اس دن سے شروع ہونا چاہیے کہ جس دن یہ فیصلہ ہوا کہ اسمبلی کو توڑنا جائز تھا, اور جسٹس منیر کا احتساب ہونا چاہیے, ایوب خان کا احتساب ہونا چاہیے کہ تم نے مارشل لا کیوں لگایا, کیا غرض تھی تمہیں مارشل لگانے کی, اور کیوں تھا یہاں پر موجود امریکی وزیر خارجہ اور سی آئی اے کا ڈائریکٹر یہاں کراچی میں کیا کر رہے تھے جب وہ ایوب خان مارشل لا لگا رہا تھا, اور کیوں ان کی موجودگی میں مارشل لگایا گیا, مقاصد کیا تھے اس مارشل لگانے کے. یہ اس کا احتساب ہونا چاہیے, اور اس بات کا احتساب ہونا چاہیے کہ سیاستدانوں کو بے آبرو کیوں کیا گیا, یہ اس کا احتساب ہونا چاہیے کہ پاکستان کو 2 لاکھ کیوں کیا گیا, اس بات کا احتساب ہونا چاہیے کہ پھر یحییٰ خان نے کیوں مارشل لگایا, ضیاء الحق نے کیوں مارشل لگایا, اس بات کا احتساب ہونا چاہیے, اور عدلیہ نے جو ویلیڈیشن کیا ہے مارشل لاؤں کا اس کا احتساب ہونا چاہیے, اور ایک کا احتساب ہونا چاہیے. میں اگر آپ کی بات سمجھ رہا ہوں, آپ چاہ رہے ہیں کہ اگر احتساب ہے تو پھر یہ سن 47 سے ہی شروع کر دیا جائے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کی حمایت کرتے ہیں؟ میں بالکل حمایت کرتا ہوں, میں خواجہ سعد رفیق صاحب کی حمایت کرتا ہوں کہ احتساب اس کی مدت مقرر نہیں ہونی چاہیے, اور کچھ لوگوں کو پک اینڈ چوز نہیں ہونا چاہیے کہ ہم سیاستدانوں کا حساب کریں گے, بیوروکریسی کا حساب کریں گے, عدلیہ کا حساب نہیں کریں گے. عدلیہ کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ اس نے کیا کیا, اور ملٹری بیوروکریسی کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ اس نے کیا کیا. اس ملک کی بربادی کی بنیادیں تو یہاں پڑی ہیں, اور ہم تلاش کرتے پھر رہے ہیں ان سیاستدانوں کو جو روسیا کر دیے گئے اور جن کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہوا کرتے تھے. آج بھی سیاستدان کون سے اختیارات کے ساتھ ہیں, جو بھی ہوں گے وہ اپنا جواب خود دیں. آج والوں کو ہم نہیں کہتے ہیں کہ ہم آپ کے وکیل ہیں, لیکن جو ماضی میں رہے ہیں سیاستدان ان کے پاس کیا اختیارات رہے ہیں. جو ڈور بیٹھ کر ہلایا کرتے تھے ان سے کوئی پوچھنے نہیں جاتا ہے کہ آپ کیوں ڈور ہلا رہے تھے, اور جو ویلیڈیٹ کر رہے تھے اور انڈیمنیٹی دے رہے تھے ان کو کوئی نہیں پوچھ رہا ہے کہ بھئی آپ کون ہوتے ہیں یہ بتانے والے کہ آئین میں 3 سال کے لیے آپ کو چھوٹ ہے جو آپ ترمیم چاہیں کریں, اور جس طرح سے فرد واحد کو آئین میں ترمیم کرنے کا حق دینے پر احتساب ہونا چاہیے, اور سب کو اس بارے میں آواز اٹھانی چاہیے. اچھا لغاری صاحب, یہ بات تو چلے میں کہتا ہوں کہ کرپشن کا ہی احتساب نہیں ہوتا ہے, ایک قومی کردار تباہ ہوتا ہے اس کا بھی احتساب ہونا چاہیے. صرف کرپشن کا احتساب ہونا چاہیے, ایک پائی کا ہونا چاہیے, لیکن جب قومی کردار قوموں کو تباہ ہوتا ہے تو تھوڑا سا اس کو آگے بڑھاتا ہوں. جی ٹھیک ہے, میں تھوڑا سا اس کو آگے بڑھاتا ہوں, تھوڑا سا کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی والی بات خواجہ صاحب نے بھی کر دی, آپ نے بھی ان کی حمایت کر دی, میں اس کو تھوڑا سا سیاست کی طرف لے جاتا ہوں.
اب یہاں اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہو رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ایک معاملہ جو کہ چل رہا تھا، آپ بھی جانتے ہیں 2.5-3 سال سے چل رہا تھا، اور اس کے اوپر کافی ریسٹرینٹ شو کیا گیا کورٹ کی طرف سے بھی. آج پاکستان پیپلز پارٹی نے جو مسودہ سپریم کورٹ میں دیا وہ منظور بھی ہو گیا، اور اب ایک ایشورنس بھی دے دی گئی کہ ایک 4 ہفتے کا وقت ہے، اس میں لیٹر وہاں پہنچ بھی جائے گا، پھر جو کنٹمپٹ نوٹس ہے پرائم منسٹر صاحب کے خلاف وہ بھی ڈسچارج ہو جائے گا. لیکن قاری صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے یہی کرنا تھا تو آج لوگ یہ پوچھنے پر حق بجانب ہیں کہ اتنا انتظار کیوں کرایا گیا، لوگوں نے اتنا کیوں سفر کیا. ہمارے ملک کی بہت سے لوگ کہتے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے ملک کی اکانومی بھی سفر کرتی رہی، کیونکہ جب پرائم منسٹر کو بلایا جاتا تھا تو ظاہری بات ہے ہمارے وہ ایک سوالیہ نشان کھڑا ہو جاتا تھا. تو آپ یہ بتائیے پہلے تو کہ اگر یہی کرنا تھا تو پھر اتنا ڈیلے کیوں کیا گیا؟ میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی نے بہت سی چیزوں پر سوالیہ نشانات لگا دیے، اور بہت سے اداروں، بہت سے افراد کے بارے میں سوالیہ نشانات لگا دیے ہیں، اور وہ لگ چکے ہیں، اور یہ ان کا کام تھا اور انہوں نے کیا ہے اس کو جس طریقے سے بھی کیا. اب کویسچن ہو رہے ہیں، اور سوسائٹی کویسچن کر رہی ہے، بہت سی چیزوں کے بارے میں کویسچن کر رہی ہے، اور جو طریقہ کار ہوتا ہے اور جو بیہیویئر ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی لوگ کویسچن کر رہے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے ایک پرائم منسٹر کی قربانی دی، یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے 2.5 سال کا عرصہ لگایا ہے، آخر وہ اس کو کرتے رہے ہیں. اور اس میں جو گیلانی صاحب کا تھا پوائنٹ، اور جس کو سمجھتا ہوں کہ بہت ویلڈ پوائنٹ تھا، کہ اگر آئین جو ہے وہ امیونٹی دیتا ہے پریزیڈنٹ کے آفس کو، تو کیا اس امیونٹی کو ماننے کے بعد یہ خط لکھنا ہے؟ یہی بات تھی. اور امیونٹی کا ڈکلیئر ہوا ہے کہ جناب پریزیڈنٹ کو امیونٹی ہے، تو ٹھیک ہے جی، اگر امیونٹی ہے تو پھر خط لکھ دیا جائے. اب ٹرائل کس کا ہونا ہے یہ تو بعد میں جا کر پتہ چلے گا کہ ٹرائل کس کا ہونا ہے اور کس کا نہیں ہونا ہے. لیکن پیپلز پارٹی نے ایک کام کیا ہے کہ جو عدلیہ کے بارے میں سوسائٹی میں جو سوالات اٹھ رہے ہیں، یہ سوالات پیدا کیے ہیں، اور یہ اس کا پازیٹیو تھا یا نیگیٹو تھا، ایک اثرات اس طرح کے مرتب ہوئے ہیں، اور آپ دیکھیں گے ان دا لانگ ٹرم بہت سے سوالات اٹھتے چلے جائیں گے. لغاری صاحب، آپ کو لگتا نہیں کہ سوالات تو پھر پیپلز پارٹی کی اپنی قیادت کے حوالے سے بھی اٹھنے شروع ہو گئے؟ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ نے یہ کر دیا، اس کو بالکل کوئی ڈیپریکیٹ نہیں کر رہا، بہت اچھی بات ہے، سولوشن ہو گیا. لیکن یہاں سوال تو کھڑے ہوتے ہیں جن کے جواب ہم تلاش کرتے ہیں، میں اور آپ تلاش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اگر یہ بات آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور آپ لکھ کر دے رہے ہیں، تو کیا آپ کا وہ سٹانس غلط تھا جو آپ 2 سال سے 3 سال سے لے رہے تھے کہ ہم بی بی شہید کی قبر کا ٹرائل نہیں کریں گے؟ اور کیا جو آپ اب کر رہے ہیں وہ ٹرائل نہیں ہے؟ کیا لوگ یہ پوچھنے پر حق بجانب نہیں؟ نہیں، پیپلز پارٹی تو شروع دن سے اس اقتدار سنبھالنے کے بعد سے چیزوں کو گڑبڑ کرنے کی مہارت حاصل کر چکی ہے، وہ کی ہے، اور اس نے جو چیزیں پہلے کرنی تھیں وہ نہیں کی. اچھا، پہلے دن اگر عدلیہ کی بحالی کا پروسیس ہو جاتا تو شاید بہت سی چیزیں پیدا نہ ہوتی. اچھا، جب معلوم تھا کہ عدلیہ میں یہ جو پیراگراف 273 یا 278 موجود ہے، تو یہ تو ان کو پہلے سے موجود تھا، اور ان کو معلوم تھا کہ یہ یہاں تک معاملہ جائے گا، انہوں نے اس طرف پہلے توجہ نہیں دی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ سوالات پیدا کرنے تھے، اور انہوں نے سوالات پیدا کیے. ان کے اپنے بارے میں تو سوالات موجود ہیں، ان کی گورننس کے بارے میں ہیں، ان کے ڈیلیوری کے بارے میں ہیں، ان کے ہر چیز کے بارے میں. گورننس یا تو ہوتی ہے یا بری ہوتی ہے یا بالکل خراب ہوتی ہے. یہاں تو ہمارے یہاں گورننس ہے ہی نہیں، ان کے بارے میں تو یہ موجود ہے، لیکن انہوں نے اداروں کے بارے میں بھی سوالات کھڑے کر دیے. اچھا، میں ایس ایم ظفر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، سینئر قانون دان. میں ان کی بھی رائے، وقت کم ہے لیکن میں ان کی رائے لینا چاہوں گا. ایس ایم ظفر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے مجھے وقت دیا. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے کانٹینٹ تو یقینی طور پر پڑھ لیا ہوگا اس لیٹر کا. ایز اے لیگل ایکسپرٹ اینڈ ایز اے پولیٹیشین، دونوں، آپ کا کیا ویو ہے اس کے اوپر؟ یہی ہے کہ چلو ایک معاملہ ختم تو ہوا، کہ بہت پہلے ہو سکتا تھا، لیکن نامعلوم کیا وجہ اتنی دیر کی گئی. لیکن اگر میں وجہ بیان کرنا چاہوں تو مجھے بالکل ایک صاف منظرنامہ دکھائی دیتا ہے کہ موجودہ حکومت کا اور خاص طور پر صدر مملکت کا کی یہ پالیسی ہے، اور بالکل واضح پالیسی ہے، کہ بہت سارے معاملات ایسے جو کہ ان تک پہنچتے ہوں، ان میں تاخیر ضرور لانی ہے، تاخیر ضرور پیدا کرنی ہے، اور اس کو جتنی طوالت دی جا سکتی ہو دی جائے. اس میں تھوڑی بہت راستے میں قربانیاں بھی دے دی جائیں، لیکن وہ معاملہ جلد نہ طے ہو. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر جلد طے ہو جائے تو ان کے 5 سال کے جو عہد تھا یا دور تھا،
اس میں یہ خطرہ تھا ان کو کہ اس میں کمی آ سکتی ہے، اس میں وہ کامیاب رہے ہیں، اور عدلیہ اس معاملے میں اپنے پروسیجر میں رہنے کی وجہ سے یہ معاملہ جلد طے نہ کر سکی۔ تو یہ سوال میرے ذہن میں کوئی ایسا بڑا سوال نہیں ہے کہ ایسا انہوں نے کیوں کیا۔ میں ہر جگہ اور ہر لمحے ان کی تاخیر کر دینے کی، اور تاخیر کرنے کے لیے اگر کوئی نقصان بھی ہوتا ہو تو اس نقصان کو برداشت کر لینا یا ہونے دینا، اس پالیسی پر وہ بہت عرصہ چلتے رہے ہیں۔ مجھے تو کچھ ایسا دکھائی دیتا رہا ہے تو مثال نزدیک کی نہیں لیکن تاریخی مثال ہے، جیسے کہ اسٹالن نے فیصلہ کیا تھا کہ میرے دشمنوں کو آنے دے آہستہ آہستہ آگے، راستے میں تمام جو چیزیں ہیں وہ جلا دو، وہ ضائع کر دو، تاکہ وہ راستے میں تھک جائیں اور میرے تک پہنچتے پہنچتے ان کی ہمت نہ رہ جائے کہ میرے پہ یعنی وہ ہم سے لڑ سکے۔ تقریباً اس قسم کی پالیسی، کیونکہ ان کے پاس بہت موقع تھا اور انہوں نے اس موقع کا پورا فائدہ اٹھایا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ 3 سال قوم ایک بخار میں مبتلا رہی ہے۔ لیکن یہاں بھی ایک بات آپ کو واضح کر دوں۔ بہت شکریہ۔ جی سر، آپ کمپلیٹ کر لیجئے۔ اب یہ خط چلا بھی گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کارروائی شروع ہو جائے گی، بلکہ ابھی سرکاری وکیل کا ایک وہاں جا کر اس کارروائی کو شروع کرانے کی درخواست بھی وہاں دینی پڑے گی۔ جب تک وہ درخواست نہ دی جائے یہ خط بے معنی کی بات ہے۔ بہت شکریہ ایس ایم ظفر صاحب، بہت شکریہ نذیر لغاری صاحب، خواجہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ شروع میں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین، اس پروگرام کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا، دیکھنے کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔